آپ نے دسمبر 28/2020 کو کہا ہم کہتے ہیں ایک پیج کو پھاڑ دو، اداروں پر حملہ کیا، یہ اداروں کی گود میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ادارے اتار دیں۔ اس وقت اگر ایک پیج پھٹنے کی ہم بات کر رہے تھے تو ہم قومی مفاد میں یہ بات کرتے تھے 2018 میں عمران خان صاحب کو پالا گیا، نواز شریف صاحب کا قد چھوٹا کیا گیا، آج مریم نواز، شہباز شریف، آصف زرداری کو پالا جا رہا ہے اور عمران خان کا قد چھوٹا کیا جا رہا ہے۔ اچھا ذیشان، اگر اس نے تو جب یہ کہا کہ میں اب آپ کی ڈکٹیشن نہیں لوں گا یا آپ کی ہدایت پہ کام نہیں کروں گا، تو پھر راتوں کو ڈاکٹر عارف علوی کے ذریعے اسی جنرل کو جس کو باہر غدار اور القاب دیتا تھا، راتوں کو اس کو ملتا کیوں تھا؟ بالکل ویسے ہی ملتے تھے جیسے نواز شریف صاحب لنڈن میں بیٹھ کر جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے بارے میں بولتے تھے کہ میری حکومت انہوں نے گرائی، اور خواجہ آصف صاحب، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے پاؤں میں جا کر بیٹھتے تھے کہ ہمیں تھوڑی سی سپیس دے دیں۔ نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو بلایا گیا، شان و شوکت سے یہاں لایا گیا، پروٹوکول میں مینار پاکستان لے کر جایا گیا، وہاں پر کبوتر ان سے اڑوائے گئے، ایک امیج کریٹ کیا گیا، اور پھر الیکشن کروایا گیا، اور پھر ان کے طوطے اڑا دیے۔ کس نے اڑائے؟ آگے آپ سوال یہ کریں گے کہ دیکھیں جی، پھر آپ اس کو غدار کہتے ہیں، پھر آپ اس کو یہ کہتے ہیں پھانسی لگا دو۔ میں اس کو وجہ یہ کہہ رہا ہوں، کیا کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کے جلسے میں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی یا کے نعرے لگ سکتے ہیں؟ کیا کسی جماعت کا وزیر دفاع پارلیمنٹ کے اندر اب کھڑے ہو کے اپنی فوج کی لڑی ہوئی جنگوں کو متنازع بنا سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، کیا وہ F-16 کے اوپر یہ کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے کہ تم ہمارے بلوچستان والے علاقوں میں بمباری کرو گے؟ ہمیں شیخ پورہ میں احتجاج ہوا، گدھوں کے اوپر لکھا ہوا تھا عمران خان کا نام اور لکھا ہوا تھا پھانسی پہ لٹکاؤ۔ اگر یہ بات کوئی اور کرتا تو 2 مہینوں میں پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ ممبئی حملوں کا جو بیان تھا نواز شریف صاحب کا، وہ ٹھیک تھا؟ 2024 کے الیکشن میں عمران خان صاحب کو بھی ہرایا گیا، 2018 میں آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی تھی، آپ نے تو اس کو باندھ دیا، اس کے جتنے جو بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا تھا اس کو گھر والوں کے سمیت اٹھا لیا جاتا تھا، اس سے اس کا پارٹی کا سمبل لے لیا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا نون لیگ شیر اس کو کہتا ہے کہ میں جیت گیا اور میں وزیر اعظم بن گیا۔ آپ نے دیکھا 9-10 مئی کو بھی، آپ نے دیکھا 26 نومبر، میں نے سپریم کورٹ بھی دیکھا تھا۔ آپ ہاں آ جائیں وہاں، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ مجھے یہ بتائیں، میں نے وہ بھی دیکھا تھا جب کہا تھا کہ مریم نواز کو کچھ ہوا تو پاکستان، مشرقی پاکستان جو پلے ہے وہ ہوگا، میں نے وہ بھی دیکھا۔ میں نے آپ نے دونوں باتیں کی نا، میں دونوں کا اگر آپ اجازت دیں تو میں جواب ضرور۔ تیسری بات بھی ساتھ رکھ لیں کہ اگر نواز شریف الیکشن میں نہ ہوا تو خونی لکیر کھینچ دیں گے، میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو کچھ ہوتا ہے تو مشرقی پاکستان ری پلے ہوگا، لیکن آپ کے دور حکومت میں عمران خان صاحب کی بہنیں، عمران خان صاحب کی بیوی، ان کی ذاتی زندگی کو جس طرح میڈیا کے اوپر ڈسکس کیا جاتا ہے، اگر وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ اینٹی اسٹیٹ ہے، اور جب آپ دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں ذیشان، ایک ادارے میں باوردی شخص فون کال پہ کہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا مریم نواز شریف کو، تو پھر لوگ وردی پہ بات کریں گے نا، کیونکہ وہ ذاتی حیثیت میں بات کرے گا تو ذاتی حیثیت میں لوگ یہ بات کریں گے۔ پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ مریم علیمہ خانم کی بات کرتے ہیں، ایک بہن ہے، ایک بیٹی ہے، ایک ماں ہے کسی کی، مگر یار کبھی اس کو کسی نے اس طرح دھمکی دی ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا؟ واش روم میں ان کو صرف گھسیٹا گیا اور کچھ نہ ٹھہر جائیں، اس طرح جس طرح آپ منہ بناتے ہیں یہ نہ بنائیں۔ عمران خان صاحب کی بیوی کے اوپر جب وہ 6 ماہ کی حاملہ تھیں، ایک کھرب پتی عورت کے اوپر مقدمہ کر دیا جاتا ہے ٹائل کی اسمگلنگ کا، وہ اسٹامپ پیپر پہ لندن چلے گئے تھے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا، یہ بھی تو فرق ہے۔ اینٹی پی ٹی آئی جو ان کے اپوزیشن ہے جتنے بھی ہیں، یہ سب عمران خان صاحب کے اوپر اسرائیلی ایجنٹ اور یہودی ایجنٹ کا اس کے اوپر جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ آپ کی تقریباً تمام لیڈرشپ ابھی وہ اسرائیلی ایجنٹ اور یہودی ایجنٹ جیل میں ہے، تو 2024 میں جو آپ لوگوں کی حکومت ہے اس میں جب بھی کوئی فلسطین کے حق میں نکلا، یہ معاہدہ ہونے سے پہلے اس کو مارا گیا، گرفتار کیا گیا، اور پھر انہی کی حکومت میں، آپ لوگوں کی حکومت میں، ہمارے ہر ٹیلی ویژن کے اوپر اسرائیلی پارلیمنٹ سے لائیو خطاب چلایا گیا جس میں نیتن یاہو لائیو دکھایا گیا۔ آپ نے اسرائیل کے حوالے سے اس کی بات اڈیالہ والے کی بات کی، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، عمران خان کی بات میں اڈیالہ والا آپ کا اپوزیشن ہے، نام لیں، گریس کے ساتھ نام لیں، آپ کا اپوزیشن ہے، لوگ اس کے ووٹرز ہیں سر۔ اچھا یار، آپ اگر چھوٹا سوال کریں نا تو میرے ذہن میں عمر کو پارٹی جو آج ہم بات کر رہے ہیں ایکسٹریمسٹ ہیں،
جو سر قلم کرنے لگتے ہیں. ان میں سے کوئی اٹھ کے خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو مار دیتا تو آپ کیا ساری زندگی ریگریٹ رہتا. اگر آپ اب کمپیئر کرتے ہیں عمران خان صاحب کی جیل سے اور نواز شریف صاحب کی جیل سے, تو عمران خان صاحب کی دیسی مرغی پہ اعتراض کرتے ہیں. میرے پاس لسٹ ہے کہ نواز شریف صاحب کریلے گوشت, چکن شوربہ, یہ مٹن روسٹ, پھر کیلے, انار, کافی, 6 کیلے جاتے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کے لیے لسی جاتی ہوتی تھی, یہ بھی ان کو جیل میں ملتا رہا ہے. کیا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ 35 سال کی سیاست کے بعد, اتنا بہادر جرأت مند ہونے کے بعد آپ کبھی وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتے ہیں؟ سب ڈرامے بازی ہو جی, لڑ پڑے ہیں, آمنے سامنے ہو گئے ہیں. ڈرامے, آپ ڈرامے کا لفظ بڑا سخت ہے. آپ نہیں اپوزیشن کی طرف سے ڈرامے بازی, ہاں یہ آپ درست کہہ رہے ہیں. ان کے لیے یہ لفظ سخت نہیں ہے. نہیں, اس لیے 9 مئی میں ایک شخص لاہور میں, میاں والی میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, سرگودا میں, فیصل آباد میں ایک ہی وقت میں ایک شخص موجود ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر 10 مقدمے ہو سکتے ہیں, جبکہ وہ ایک شہر میں ہے. آپ درد دل ہیں, آپ فیصلہ کر لیں ہاں یا نہ. صرف 2 سیکنڈ کے لیے آپ اس کو امیجن کر لیں کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑا ہوا گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے میرے جذبات سے کھیلے ہو. میں نے حقیقت میرا